فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 130 اور 31 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا بیان شروع ہوا، پھر ضمناً غزوہ بدر کو اللہ رب العالمین نے اس میں مدد کو بیان فرمایا، اور آج غزوات سے ہٹ کر ایک الگ بات مال کی محبت، سودی معاملات، اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس طرح سے غزوات کے بیان کے دوران سود کی حرمت اور اس کی مذمت کا جو بیان ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جہاد میں، غزوات میں عموماً اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی مال کی محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت۔ اور سودی معاملات بھی کیا ہیں؟ مال کی محبت ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے معیشت کو سود تباہ کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کی راہ میں جنگ، جہاد اور غزوات میں اگر مال کی محبت سامنے آ جائے تو وہ بھی اس سارے اجر کو، اس اللہ کی رضامندی کو کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی۔ کیونکہ مال کی محبت، اور صاحب مال تو ہے، غنیمت آتی ہے، لیکن اگر مطمع نظر غنیمت ہی بن جائے، مال ہی مطمع نظر بن جائے تو اجر ثواب باقی رہے گا؟ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے یعنی یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ جڑی ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہلے غزوے کا بیان ہو رہا تھا، سود کا بیان شروع ہو گیا، یہ کیا لڑائی کے درمیان تجارت کی بات شروع کر دی؟ تو اصل یہ ہے کہ ان سب کے درمیان آپس میں ایک ربط ہوتا ہے خاص قسم کا، جو ایک دوسرے کی یعنی موقع محل کے مطابق ان آیات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم یہاں پر یہ اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ جو غلطی عام طور پر تجارت کے اندر ہوتی ہے مال کی محبت میں، تو وہ غلطی اگر میدان جہاد کے اندر مال کی محبت میں ہو جائے تو سارے کا سارا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، الربا، سود، اضعافا، کئی گنا بڑھا کر، مضاعفا، جو دگنے کیے ہوئے ہو، اضعافا کئی گنا بڑھا کر، مضاعفا جو دگنے کیے گئے ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ، واتقوا النار، اور ڈرو اس آگ سے، التی جو کہ اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا کئی گنا، مضاعفا دگنے کیے ہوئے کو، بڑھا چڑھا کر سود جو ہے اس کو مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ، واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے رزق، مال اور بالخصوص اس کے انسانی جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ بات تفسیر کے اندر نکلتی ہے، کیونکہ دنیا کے مال کی جو محبت ہے یہ انسان کے اندر نامردی پیدا کرتی ہے۔ نامردی سے مراد تو سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس کے حوصلے کم ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ جرت، وہ شجاعت باقی نہیں رہتی،
اور رزق حرام جو ہے وہ تو انسان کو ویسے ہی ڈیڈ کر دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے رزق حرام۔ اور سود سے جو پلا ہوا جسم ہوگا محترم بھائیو، سود سے دیا ہوا نہ صدقہ پاک ہے نہ اس کا جسم۔ محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات اس پر ارشاد فرمایا جو شخص سودی معاملات کے اندر، حرام کے معاملات کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ بھی پہنچ جائے اور غلاف کعبہ کو بھی چمٹ کر اللہ رب العالمین کو پکارنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اور یہ جو ہے پلا پوسا جو ہے پلا بڑا ہے یہ حرام پر ہی پلا بڑا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پھر کیسے قبول فرمائے؟ یعنی اتنی شدید مذمت فرمائی کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ باقی عبادات تو رہی نا درکنار، اور ان کی قبولیت کا بندہ کہے کہ وہ قبول ہو جائے گی، بھائی اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ حرام کا اثر ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب اس کی عبادات کمزور ہوں گی، اس کا تقوی ختم ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر بار بار نصیحت کی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، فرشتے تب نازل ہوں گے۔ اب جب وہاں پر نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے تو کیا خیال ہے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ جو ہے اطاعت، سب سے بڑی اطاعت رب تعالیٰ کی کیا ہے کہ اپنے منہ میں لقمہ حرام نہ جانے دے، یہ سب سے بڑی اطاعت ہے رب تعالیٰ کی۔ اور پھر یہاں یعنی سب سے پہلے دوسرے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جناب نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، میں جناب فلاں کے خلاف جہاد کر رہا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ جہاد کرتے کرتے ساتھ کیا کیا؟ معیشت کو پاک، اپنے رزق کو پاک کرنے کا۔ تو پتہ چلا یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے نا، اس سے ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے، بندہ بالکل ایسے چمک کے سامنے آتا ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین اس کی پاک صاف کر دیتا ہے جب بندہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو الگ الگ قسمیں بنا کر جہاد کرنا شروع کر دیا ہے نا جب سے، اسی وقت سے کفار طاقتور ہو گئے ہیں اور ہمارے اوپر کیا ہو گئے ہیں؟ غالب آ گئے۔ یہ جو مسلمانوں نے الگ الگ قسمیں بنا کر جہاد کرنا شروع کر، کوئی جناب قلم کا جہاد کر رہا ہے، کوئی جناب یہ نالیاں بنوا کے جناب خدمت خلق کر کے میں جہاد کرنے لگا۔ اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جہاد اور قتال کا حکم نازل ہوا تو اس وقت ایک ہی جہاد تھا، اور اسی کے اندر پھر نفس کا جہاد اور نفس کو سنوارنا اور معیشت کو پاک کرنا، ہر ایک چیز کو پاک کرنا پھر اسی کے اندر تھا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ جو ڈنڈی مارنے کی عادت ہے نا، اس کو ختم کریں اور اللہ کے راہ میں جہاد اور اس کے مسائل اور اس کے احکام کو سمجھیں اور اس کی ضرورت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس وقت سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جہاد کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر۔ بڑھانے چڑھانے سے مراد کیا ہے؟ ایک وقت مقرر ہے، یعنی مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، مہینے کے بعد 1000 پر 1010 روپے واپس کرنے، مثال کے طور پر۔ اب وہ ٹائم گزر گیا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ جو مارجن تھا، جو سود تھا، کہہ لو کہ وہ اور بڑھا دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ اور بڑھا دیا گیا۔ رقم واپس نہیں لی، رقم واپس نہیں لی، نہ مطالبہ ہے، بلکہ اس کو مزید مہینے کا ٹائم دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جناب پہلے 1010 دینے سے 1000 روپے، 1000 کے پیچھے 10 روپے، ہوں 1000 کے پیچھے تو 30 روپے دینے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ سود در سود کہا جاتا ہے اس کو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سود در سود، یعنی بڑھا چڑھا کر۔ اچھا، اب بندہ یہ سوچے کہ بڑھا چڑھا کر تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، یعنی سنگل مفرد جو ہے وہ تو لیا جا سکتا ہے۔ محترم بھائیو، سنگل مفرد جو ہے وہ بھی لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہی تو
سبب بنتا ہے آگے سود در سود کا. جب ایک چیز مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کے قریب جائیں گے, زنا کے اسباب کو اپنائیں گے تو پھر بندہ اس بڑی برائی کے اندر جا پڑے گا. تو جب بندہ اس کے قریب بھی جانے کے اسباب کو چھوڑ دے گا, مثلا آنکھ کو جھکا کر رکھے گا, اسی طرح سے غیر محرم سے بات نہیں کرے گا, تو صاف ظاہر ہے کیا ہوگا, زنا کا دروازہ, برائی کا دروازہ بند رہے گا. تو اس کے جو اسباب ہیں, اس کے قریب کرنے والی جو چیزیں ان سے بندہ بچے گا. ایسے ہی جو سود در سود ہے, یا دگنا چگنا یا بڑھا چڑھا کر سود ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب مفرد جو ہے یعنی سنگل سود ہے. تبھی جا کر بڑھا چڑھا کر سود بنتا ہے نا. جب سنگل سود ہی نہیں ہوگا, جب تعاون علی البر والتقوی کے تحت قرض حسنہ دیا جائے گا تو پھر تو سود نہیں نہ بن سکتا, نہ وہ سنگل سود بن سکتا ہے, نہ پھر وہ بڑھا چڑھا کر سود بن سکتا ہے. تو اصل جو مسئلہ ہے, جو خرابی ہے, جو سبب ہے نا, وہ محترم بھائیو مفرد اور سنگل سود بنتا ہے کہ جب بندہ اس کو اس کی لت لگتی ہے, اور پھر جب بندہ مقروض جو وہ اپنے وقت پر قرض نہیں دے پاتا تو پھر وہ اس کے دل میں اور لالچ آتا ہے کہ میں اس کا اور خون چوسوں, تو وہ اس کا سود اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو سبب کیا ہے؟ وہ سنگل سود ہے, مفرد سود ہے. میں اس بات پر اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ معاشرتی طور پر اور باقاعدہ طور پر جو ماہرین معاشیات ہیں وہ سنگل سود کو جائز قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی جو کاروباری سود ہے اس کو جائز قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس نام پر جو ہے وہ جو ہے اس سود کو جائز اور رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ رواج دیا جا چکا ہے انسٹالمنٹ کے نام پر. کاروباری سود ہے جی فلاں سود ہے, یہ سنگل سود ہے جی, دیکھو اس کے ساتھ جو ہے پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہے, وہ مان چکا ہے, تسلیم کا, اس طرح کی مختلف بہانوں سے, ہیلوں سے محترم بھائیوں اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. یاد رکھیے محترم بھائیوں, اگر پیشاب کی بوتل کے اوپر آپ دودھ کا لفظ لکھ دیں یا شربت کا کوئی ٹائٹل اس کے اوپر لگا دیں, وہ حلال ہو سکتی ہے؟ وہ حلال نہیں ہو سکتی. پیشاب کی بوتل, شراب کی بوتل ہے نہیں. تو ایسے ہی محترم بھائیوں یہ جو سود ہے, مرکب سود, مفرد سود, یا پھر اس کو انسٹالمنٹ کے نام پر, یا کہہ لیں کہ دوسرے نمبر پر قسطوں کا جو معاملہ ہے, اس کے ذریعے اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, نہ اس کو جائز رکھا جا سکتا ہے. اور یہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کو تو جان دینی ہے کہ نہیں دینی, اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم مراد کو پہنچو. کامیابی تمہاری, تمہارے کاروبار کی ترقی, تمہارے جو ہے بزنس کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جنگ سے بچ جاؤ. اور اگر اللہ سے جنگ کرو گے تو یاد رکھو یہ جو دیوار ہے نا, سود والی دیوار, اس نے گرنا ہی گرنا ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ نے سود کو مٹانا ہی مٹانا ہے. یہ دیوار گرے گی گرے گی, لیکن جب یہ دیوار گرے گی نا, ساتھ سب کو لے کر ان کو بھی تباہ کرے گی. جو اس کے نیچے بیٹھے ہیں, جو اس کو ہاتھ لگائے کھڑے ہیں, جو اس کے سائے میں آرام کر رہے ہیں, جو اس کا سہارا لیے ہوئے ہیں, یہ ان کو بھی تباہ کرے گی, کیونکہ اس نے گرنا انہی کے اوپر ہی ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ نے سود کو مٹانا ہی مٹانا ہے. کامیابی اسی چیز میں ہے کہ بندہ بچ جائے اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے سے جو ہے باز آ جائے. آگے فرمایا اس بات سے بھی نہیں ڈر رہے تو پھر آگ ہے. آگ کیا ہے؟ آگ جی. آگ زیادہ مسئلہ ہونا, مال کی زیادہ محبت تنگ کر رہی ہو تو ماچس کی تیلی کو لے کر اس کو جلا کر اپنے ہاتھ کے ذرا قریب کر کے دیکھیں, لائٹر آن کر کے اس کو اپنے ہاتھ کے قریب کر کے دیکھیں کہ کیا دنیا کی آگ برداشت ہم کر سکتے ہیں. جب یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر پا رہے تو محترم بھائیو اس آگ سے 69 درجے زیادہ سخت جو آگ ہے محترم بھائیو, اس کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ فرمایا اعدت للکافرین, وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, یعنی بیسیکلی وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جو کفر والی حرکات کرے گا, کافروں والے کام کرے گا, اللہ سے جنگ کرے گا, وہ بھی اس کا ایندھن بننے والا ہے. یہ نہیں کہ وہ بچ جائے گا. اور یہ بات تسلی دے لے کہ کافروں واسطے تیار کی گئی ہے, مسلمانوں نے جنت ہی ٹر جانا ہے جی. یہ بھی تو ایک بڑی خوش فہمی ہمیں لگی ہوئی ہے نا کہ اسی تے نبی پاک دی امت ہے, باب جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے جی. اور اقبال نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا, ان اعمال سے تو جنت کا طلبگار ہے کیا؟ ان اعمال سے جنت کا طلبگار, اپنے عملوں تے ویکھ,
جی یہ نعتیں پڑھ کے خوش ہو رہا ہے جناب، جی ٹھمکے لگا کے خوش ہو رہا ہے جناب، میلاد بنا کے خوش ہے، بھائی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو محترم بھائیو یاد رکھیے جنت میں جانا آسان نہیں، جنت کو اللہ رب العالمین نے بالمکارہ بہت ناخوشگوار چیزوں سے ڈھانکا ہوا ہے، بہت ناخوشگوار چیزوں سے، یہاں پر بڑی قیدیں بھگتنی پڑے گی تب جا کر وہاں پر آزادیاں نصیب ہوں گی۔ یاد رکھیے انسان کو دو قیدوں میں سے ایک قید لازمی بھگتنا پڑے گی، ایک قید دنیا کی ہے جس میں قدم قدم کو پھونک کر رکھنا ہے اور یہاں پر لقمے لقمے کو چیک کر کے استعمال کرنا ہے، یہ بھی قید ہے، اور لیکن یہ قید عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور دوسری قید وہ ہے ہمیشہ والی۔ تو محترم بھائیو ان دو قیدوں میں سے ایک قید انسان کو ضرور بھگتنی پڑے گی۔ تو والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھیے آخرت کا جو اچھا انجام ہے وہ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہمیں پرہیزگاری والی زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں آخرت میں ہمیشہ والی جو ہے آزادی نصیب ہو سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے جو بات